بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں حکرامت مغل اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ جب آیت اللہ خامنئی صاحب خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جناب اپنے والد کا بدلہ لیں گے، جتنے بھی شہید رہنما ہیں ان کے خون کا بدلہ لیں گے، تو ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ بھائی ایرانی مجھے اسیسینیٹ کرنا چاہتا ہے، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اس سے کوئی تیسرا ملک اس کے لیے اپرچونٹی کھلی ہے، کوئی ونڈو ایسی اوپن ہوئی ہے جس سے اسرائیل جو ہے اس لڑائی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ کیونکہ باندھ کے تبصرے ہو رہے ہیں اور ایسے تبصرے ہو رہے ہیں جن پہ بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ کیا عقل پائی ہے لوگوں نے۔ اب ایک بیان ہے اور اس کے کتنے اینگل نکل سکتے ہیں۔ دوسری جانب اس جنگ نے ایران کو کیا دیا ہے؟ ایک تو پوری دنیا کو پتہ چلا کہ ایران کتنا بڑا ملک ہے، کتنی بڑی پاور ہے اور کتنی بڑی معیشت بن سکتا ہے۔ دوسری جانب ایٹمی پروگرام کے حوالے سے اب CNN نے جو تصویریں جاری کی ہیں اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ ایران جو ہے وہ ری بلڈ کرنے کا ماہر بن چکا ہے۔ اس نے 30 گھنٹے کے اندر جیسے مشہد اور تہران کے درمیان ریلوے ٹریک کو دوبارہ بحال کیا ہے۔ اس سے پہلے اپنی پیٹرو کیمیکل انڈسٹری کو جیسے تاریخ میں اتنی تیزی سے کسی نے ریکور نہیں کی تھی جتنی کی ہے، تو اب کیا ہے، ایٹمی پروگرام یا ایٹمی تنصیبات جو ہیں جن کو مکمل طور پر تباہ کرنے کا دعویٰ اسرائیل اور امریکہ نے کیا تھا اس کو دوبارہ بحال کر لیا گیا ہے، کیونکہ جو رپورٹ سامنے آئی اس میں سیٹلائٹ تصاویر ثبوت کے طور پر لگائی گئی ہیں۔ یہی نہیں، اب ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کی نیندیں حرام کرنے کے لیے ایک اور بیان دے دیا کہ جناب ہم جو ہیں ہماری 30 گنا ڈرونز بنانے کی کیپیسٹی بڑھ چکی ہے جنگ کے بعد۔ یعنی وہ جو کہا جا رہا تھا نا کہ اتنے % کیپیسٹی کم ہو گیا ہے، اتنے میزائل کم ہو چکے ہیں، تو اب اس خبر کے بعد شاید ڈونلڈ ٹرمپ کو رات کو نیند نہ آئے کہ بھائی ہم تو فیکٹریوں کو دن رات چلا کر وہ جو 1000 میزائل ہم نے تہران پر باندھ رکھا ہے اس سے بھی بڑا تحفہ ایران نے ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ان ساری خبروں کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، اور جن کے پاس چینل ممبرشپ اور سپر گفٹس کا آپشن آ رہا ہے وہ استعمال کیجئے، چینل کو سپورٹ کیجئے۔ جناب اس وقت دنیا پھر دم ساتھ کر بیٹھی ہوئی ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے، کیونکہ باسل اراغچی صاحب مسقط میں موجود ہے، ان کی اپنے کاؤنٹر پارٹ سے ملاقات ہوگی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی MBS سے فون پر گفتگو ہوئی ہے، پاکستان کے وزیر خارجہ کی سعودی وزیر خارجہ سے گفتگو ہوئی ہے، رابطے بڑھ رہے ہیں۔ اور جو روس کی جانب سے بیان آیا وہ بھی انتہائی حیران کن ہے کہ تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہوگا کہ نہیں، وہ تفصیلات آگے جا کے رکھتے ہیں۔ ان ٹیلی فون سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا جنگ رک پائے گی؟ کیا مذاکرات آگے بڑھیں گے، یا پھر ایک محدود قسم کی پھر جنگ ہوگی اور آبِ ہرمز کا مستقبل جو ہے وہ طے ہو جائے گا؟ لیکن اس سے پہلے ہی جو خبر مسقط سے اس وقت آ رہی ہے کہ 3 طریقے طے کر دیے گئے ہیں۔ بحرین معاف کیجیے گا عمان اور ایران کے درمیان فائنلی آبِ ہرمز کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا پلان کر دیا گیا ہے۔ ایک حصہ انٹرنیشنل راہداری کے لیے چھوڑ دیا جائے گا، ایک حصہ جو ہے وہ ایران کی اجازت کے بغیر آپ وہاں سے نہیں گزر سکیں گے، لیکن وہاں پر ایران آپ سے کوئی ٹول ٹیکس نہیں لے گا۔ یعنی امریکہ کی پہلی شرط کہ آبِ ہرمز پر کوئی ٹول ٹیکس نہیں ہونا چاہیے، اس پر عمل درآمد ہو گیا۔ امریکہ کی شرط کہ ایران ایٹم بم نہیں بنائے گا، بھائی وہ نہیں بنا رہے، انہوں نے لکھ کر دے دیا، انہوں نے بول کے بتا دیا۔ اب اس کے بعد کیا امریکہ جو ہے کوئی نئی شرط ان کے سامنے رکھے گا، یا پھر جو 14 مطالبات ایران نے امریکہ کے سامنے رکھے تھے اسی پر جو مذاکرات ہے وہ آگے بڑھیں گے؟ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان سے مذاکرات کر رہے ہیں، ٹیکنیکل ٹیمیں جو ہیں وہ مذاکرات میں جٹی ہوئی ہیں، لیکن ایران مکمل طور پر اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہا ہے، مکمل اس کا ڈینائل دے رہا ہے۔ جو خبریں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا رخ اختیار کرنے والی ہے۔ سب سے پہلے جناب بیان آتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنی طرف سے کہ I am number 1 on the kill list of the Iran۔ سنیے ذرا۔ Number 1 on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number 1. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it, because we have a country that's hot and really, really successful. But I mention it only because it's on the list. I mean, it came out. There was another list came out yesterday, and I'm number 1 on. I like being number 1 on TikTok better, but I'm number 1 on the list. میں بہتر ہوتا کہ ٹک ٹاک کے لسٹ پر پہلے نمبر پر ہوتا، نمبر 1 ٹک ٹاکر دنیا کا بن جاتا، لیکن کیا کروں، ایرانی بہت اچھے لوگ ہیں، انہوں نے مجھے قتل کی لسٹ، کلر لسٹ جو ہے اس پر نمبر 1 رکھا ہوا ہے۔ اور یہی وہ وصیت ہے جس کے بعد اب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے احکامات جاری کیے، لیکن ایران اپنی دفاع سے غافل نہیں ہے۔ ان کی طرف سے جو جناب بیان آتا ہے شہید سپریم لیڈر کے خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ یہ بیان ہے اس وقت کے سپریم لیڈر جناب مجتبیٰ خامنئی صاحب کا، اور انہوں نے بڑے واضح اور 2 ٹوک الفاظ میں یہ بتا دیا ہے کہ اب وہ بدلہ لیں گے اور خون کے ایک قطرے کا بدلہ لیں گے۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کا اپنے والد شہید سید آیت اللہ خامنئی کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان
تحریری بیان میں مجتبیٰ حامنئی نے کہا کہ سپریم لیڈر کے قتل کا بدلہ قوم کا مطالبہ ہے اور یہ ضرور لیا جائے گا۔ ان مجرموں سے شہید رہنما سمیت تمام شہداء کا بدلہ لینے کا عہد کرتے ہیں اور ذمہ داروں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات انہوں نے تدفین کے فوراً بعد ان کا ایک ریٹن تحریری میسج سامنے آیا جس میں انہوں نے دنیا پر واضح کیا۔ یہ وہ بیان ہے جس کو اگر ہم جوڑ کے ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے اظہار قتل کے ساتھ دیکھتے ہیں تو اب تیسرا ملک جو ہے جو پہلے ہی اسپائلر کا کردار ادا کر رہا ہے، جو فالس فلیگ آپریشن کا ماسٹر ہے، جس نے بہت سے حملے سعودی عرب پر کیے، یو اے پر کیے، قطر پر کیے، اور بعد میں پتہ چلا کہ ایران نے اس کی تردید کی ہے اور تحقیقات کے بعد پتہ چلا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن کسی اور ملک یعنی اسرائیل کی جانب سے کیا گیا۔ اب کیا اس میں مشکل چیز ہے، لاجک ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پر جیسے پہلے وائٹ ہاؤس میں پھر بحال روم میں فائرنگ ہو چکی ہے کہ ایسا ہی کوئی سٹیج قسم کا اساسینیشن اٹیمپٹ کی جائے، بلکہ الیکشن کمپین کے درمیان بھی ڈونلڈ ٹرمپ پر یہ اٹیمپٹ ہو چکی ہے، کیا اس میں لاجک ہے کہ یہ اٹیمپٹ ہو اور اس کے بعد ایران پر وہ جو 1000 میزائل باندھ کے رکھے ہوئے ہیں وہ چلا دیے جائیں؟ یہ دوسری جانب ایک اور بھی لاجک کہ اگر اسرائیل کی جانب سے کوئی فالس فلیگ آپریشن کر دیا جاتا ہے یا پھر کوئی اسیسینیشن اٹیمپٹ کر دی جاتی ہے جس کا سیدھا سا الزام جو ہے وہ ایران پر لگا دیا جاتا ہے، تو کیا حملے کا جواز موجود نہیں ہے؟ یہ وہی امریکہ ہے جس نے عراق پر آج سے 23 سال پہلے جھوٹے الزام لگائے کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے، وہاں پر جناب تباہی پھیر کے رکھ دی، اس ملک پر قبضہ کر دیا، لیکن ایک بھی ثبوت سامنے نہیں آیا۔ یہ وہی ہے جس نے 9/11 کا الزام افغانستان جیسے پسماندہ ملک پر لگایا کہ وہ اتنے ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ جہازوں کو جناب ہائی جیک کر کے ٹوین ٹاور کو تباہ کر سکتا ہے۔ دنیا اس وقت بھی حیران تھی، دنیا امریکہ کی اس چیزوں سے بہت حیران ہوتی ہے جو وہ دوسرے ملکوں کے بارے میں سوچ کے فیصلہ کر کے اور پھر وہاں شروع کر دیتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس خطے میں امن لانے کے لیے امریکہ اور ایران جو ہے وہ کسی سازش کی بات مانتا ہے یا پھر یہ جو اکا دکا حملے ہوئے 2 دن اس کے بعد خاموشی ہے، 2 دن کی خاموشی ہوگی، اور اب جو خبر بحرین سے عمان سے سامنے آتی ہے اس کے بعد کیا جنگ کا راستہ رک گیا ہے؟ کیونکہ CNN رپورٹ کر رہا ہے عمان کے اپنے ہرمز میں بحری آمد و رفت کے لیے نئی تجویز، ابنۂ ہرمز میں 2 الگ بحری راہداریوں کا منصوبہ زیر غور ہے۔ جنوبی راہداری سے آزادانہ بحری آمد و رفت جاری رکھنے کی تجویز ہے، جبکہ شمالی راہداری استعمال کرنے والے جہازوں کو ایران سے پیشگی اجازت درکار ہوگی۔ مجوزہ معاہدے میں جہازوں پر کسی قسم کا ٹول عائد نہیں ہوگا، یہ CNN کا دعویٰ ہے۔ یعنی وہ مطالبہ جو یورپ اور امریکہ ایران کے سامنے رکھ رہا ہے، بالکل اس مطالبے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ خبر ہے کہ ٹول ٹیکس کوئی نہیں لیا جائے گا اور ایران کی اجازت بھی نہیں ضروری، ایران کی اجازت ضروری ہوگی، لیکن ایک راستہ جو ہے جو آبنہ عمان والا ہے، جو اوپر سے عمان کی سمندری حدود میں آتا ہے، وہاں سے گزرنے کی مکمل اجازت ہوتی ہے، لیکن اس وقت جب اس پورے آبنہ ہرمز کو جناب بحری بارودی سرنگوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ لیکن امریکہ کو اس میں جلدی بہت ہے، اس نے 2 وار شپس جو ہیں پورے ایریے میں پھر واپس لے آیا اور آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی کی مکمل تیاری کر رہا ہے۔ اور دوسری جانب جو JD وینس کا بیان اب تازہ ترین پھر آیا کہ وہ بھی تیار ہیں، اگر ایران بات نہیں مانے گا تو پھر جو ہے سخت نتائج کی وہی جو دھمکی امریکہ دیتے آیا ہے وہ ہوگا۔ لیکن دھمکیوں اور مذاکرات یہ پہلے بھی سلسلہ چلتا رہا ہے اور اب بھی وہی چل رہا ہے، لیکن ثالث جو ہے وہ اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ اب پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جناب بات چیت ہوئی ہے کہ اس حدت کو کم کرنا ہے، اسحاق کو بجانا ہے۔ سعودی عرب کی ڈائریکٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے بات ہوئی ہے اور وہاں پر بھی اسحاق پر پانی ڈالنے کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن کیا کیا جائے؟ ایک ایسا ملک جو اس جنگ میں 2800 حملے برداشت کر چکا ہے، جس پر میزائل اور ڈرونز سب سے زیادہ ایران نے داغے، لیکن یہ 48 گھنٹے والی جنگ میں ایک بھی ڈرون نہیں داغا گیا تھا اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا گیا تھا۔ آج دوستی کا ہاتھ کو دھمکیوں میں بدل دیا گیا ہے، اور وہ کیسے؟ وہ میں آپ کو خبر بتا دیتا ہوں کہ جناب جو امریکہ ہے اس نے UAE کے لیے جو رعایت کا پیکج اناؤنس کیا، اس کے بعد ایران کا رد عمل بڑا حیران کن ہے۔ امریکہ نے متحدہ عرب امارات کو برآمدات کے لیے خصوصی سہولتوں والے ممالک کی فہرست میں شامل کر دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق خصوصی سہولتوں والے ممالک کی فہرست میں شامل ہونے سے متحدہ عرب امارات کی جدید امریکی ٹیکنالوجی اور دفاعی سامان تک رسائی آسان ہو گئی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق متحدہ عرب امارات نے 5A ایکسپورٹ کیٹیگری میں شامل ہونے والا پہلا خلیجی اور ترکی کے بعد دوسرا مسلم ملک ہے۔ خلیجی میڈیا کے مطابق اس نئی درجہ بندی کے تحت متحدہ عرب امارات کی حکومت اور متحدہ
منظور شدہ تجارتی ادارے مقررہ شکایت کی پابندی کرنے والے اسٹریٹجک ٹریڈ آتھورائزیشن STA کی رعایت کے تحت متعدد اہل اشیاء انفرادی برآمدی لائسنس کے بغیر حاصل کر سکیں گے۔ رپورٹ کے مطابق ان اشیاء میں امریکی محکمہ تجارت کے ضوابط کے تحت آنے والی بعض فوجی آلات، تجارتی سیٹلائٹس اور خلائی جہاز شامل ہیں، جن سے تیل اور گیس کی پیداوار، سمندری پانی کو میٹھا بنانے کے منصوبوں اور سول جوہری توانائی کے شعبوں میں استفادہ کیا جائے گا۔ امریکی محکمہ تجارت نے کہا ہے کہ ان اقدامات سے متحدہ عرب امارات کی تجارتی بنیادی ڈھانچے اور دفاعی ضروریات کو تقویت ملے گی، جبکہ مشرق وسطیٰ میں امریکی مفادات کے فروغ میں بھی مدد ملے گی۔ یہ خبر کا آنا تھا کہ جناب ایران کے نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی صاحب، ان کی جانب سے ایک دھمکی آمیز اور وارننگ جاری کی جاتی ہے متحدہ عرب امارات کو، جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ رعایت ایران کے خلاف جارحیت میں حمایت کا نتیجہ ہے۔ دوسری جانب ایران کے نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی نے متحدہ عرب امارات کے لیے امریکی تجارتی پالیسیوں میں رعایت کو ایران کے خلاف جارحیت میں حمایت کا نتیجہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا متحدہ عرب امارات کے احتساب کا مطالبہ کرتے ہوئے کہ امریکی محکمہ تجارت کی برآمدات پر کنٹرول کے ضوابط میں نرمی ایران کے خلاف عسکری جارحیت کی حمایت کے بدلے میں دی گئی ہے۔ یہ وہ موقع ہے جب ایران پر دوبارہ پابندیاں لگا دی گئی ہیں، جب اس کو جنرل لائسنس جاری کیا گیا، اس کے بعد بند کر دیا گیا۔ ایران کی مکمل تیل کی رسد کو آبنہ ہرمز کے دونوں اطراف ناکہ بندی کے ذریعے روک دیا گیا ہے، یعنی مکمل پابندیاں دوبارہ عائد کر دی گئی ہیں، اور صرف اس خطے میں سب سے زیادہ نوازا جا رہا ہے جناب متحدہ عرب امارات کو، اور اس کی وجہ آپ کو یاد ہوگی۔ متحدہ عرب امارات واحد ملک تھا جس نے جناب اس جنگ میں باقاعدہ ایران پر حملے کیے۔ نیتن یاہو نے UAE کا دورہ کیا، اسرائیل نے اپنا ایئر ڈیفنس شیلڈ جو ہے وہ وہاں پر نہ صرف نصب کی بلکہ اپنی فوج کو بھی وہاں پر بھیجا۔ موساد کے چیف نے 2 دورے جناب UAE کے کیے۔ تو پھر ان خبروں کے درمیان یہ کیسے ممکن ہے کہ آج جو ہے وہ امریکہ اس کو نوازے نہ؟ یہ جنگ میں باقاعدہ حصہ لینے کی وجہ سے یہ معاہدہ قطر کے ساتھ کیوں نہیں کیا گیا، کویت کے ساتھ کیوں نہیں کیا گیا، بحرین کے ساتھ کیوں نہیں کیا گیا، اور سعودی عرب کے ساتھ کیوں نہیں کیا گیا؟ صرف متحدہ عرب امارات کو چنا گیا کہ متحدہ عرب امارات ابراہیم اکارڈ کے جناب شامل ہو چکا، اسرائیل کو تسلیم کر چکا، اور پورے خطے میں اس کی سب سے زیادہ تجارت بھی اس وقت جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہو رہی ہے۔ لیکن ان خبروں کے درمیان مذاکرات بھی چل رہے ہیں، جہاں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عمان میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات چل رہے ہیں، اور بہت جلد ایکسیس کا یہ دعویٰ ہے کہ ایک مذاکرات کا نیا دور جو ہے وہ دوبارہ برگن سٹاک یعنی سوئٹزرلینڈ میں شروع ہونے کا امکان ہے۔ لیکن ایک مذاکرات جن کو سب حیرانی سے دیکھ رہے ہیں، اسرائیل اور لبنان کے درمیان دوبارہ مذاکرات شروع ہو گیا، حالانکہ روزانہ اسرائیل جو ہے وہ لبنان پر حملے کر رہا ہے۔ تو ان ساری خبروں کے درمیان جب یہ بجری چلی گئی ہے، پرانی پیچھے میں کیا بات کر رہا تھا وہ میرے ذہن سے اب نکل چکی ہے۔ اس کے بعد کار کر لیتے ہیں UAE کو جو نوازا جا رہا ہے، تو پھر UAE کی عیاشیاں کیوں نہ ہوں؟ ایک خبر ہے جو اس جنگ کے دوران حیران کن ہے۔ وہ وقت جب پورا خطہ آگ کی لپیٹ میں ہے، جب ایران پر کب 1000 میزائل داغ دیے جائیں یا ایران جو ہے وہ اپنے میزائل کا پورے خطے کی جانب دوبارہ اپنے دفاع میں داغ دے، اب عربوں کی عیاشی چیک کریں۔ جناب وزیر اعظم اور نائب صدر متحدہ عرب امارات کے شیخ محمد بن راشد ال مکتوم، جناب زندگی چیک کیجئے کیا جی رہے ہیں۔ وہ اپنی 77ویں سالگرہ کی تقریبات کے سلسلے میں اسکاٹ لینڈ پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ اپنی 63,000 ایکڑ پر مشتمل اسٹیٹ میں قیام کریں گے۔ ان کی سالگرہ کی تقریبات آئندہ ہفتے شیڈیول ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق شیخ محمد کو ایئرپورٹ پہنچنے پر سنجیدہ انداز میں دیکھا گیا، تاہم بعد ازاں وہ اپنے اہل خانہ اور قریبی ساتھیوں کے ساتھ پہاڑی علاقوں میں چہل قدمی کرتے ہوئے نظر۔ اب امیر بندے کی دیکھیں خوبیاں کیا ہے کہ میڈیا جب انہیں نوٹ کرتا ہے تو یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ ان کے منہ پر سنجیدگی تھی۔ رپورٹس کے مطابق ان کے ہمراہ ایک نجی طیارہ، 3 ہیلی کاپٹرز اور تقریباً 60 گاڑیوں پر مشتمل سیکیورٹی اور سفری قافلہ موجود ہے، جس میں متعدد رینج روورز اور مرسڈیز گاڑیاں شامل ہیں۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ انہوں نے علاقے میں اتنی بڑی تعداد میں سیکیورٹی گاڑیاں پہلے کبھی نہیں، اسکاٹ لینڈ والے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اتنی بڑے اسکواڈ نہیں دیکھا۔ اب ان کی اسٹیٹ جو لوخ ڈوئچ کے کنارے واقع ہے میں پہلے ہی کئی رہائشی عمارتیں، لاجز اور 3 ہیلی پیڈز موجود ہیں۔ گزشتہ وقت شیخ محمد مکتوب کو اس اسٹیٹ پر مزید رہائشی عمارتوں کی تعمیر کی منظوری دی گئی تھی، جس کے بعد مقامی افراد کا کہنا ہے کہ یہ علاقہ اب چھوٹے گاؤں کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ جناب شیخ محمد بن راشد ال مکتوم دبئی کی ترقی میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ ان کے دور میں برج خلیفہ، دبئی مال اور دبئی میٹرو جیسے بڑے منصوبے مکمل ہوئے، جبکہ وہ امارات ایئر لائن کے بانی بھی ہیں۔ یہ ہے وہ عیاشی جو عرب جنگ کے دوران بھی نہیں بھولے۔ اب آتے ہیں آخری خبر کی جانب جو کرملن سے جاری ہوئی ہے۔ ان سارے معاملات کے درمیان جب عرب کو پورا تحفظ دیا جا رہا ہے اور اسکاٹ لینڈ جیسے ملک میں جا کے
60 گاڑیوں میں اپنی سالگرہ کا بندوبست کر رہے ہیں. وہیں پر روس جو ہے اس جنگ کے تناظر میں ایک وارننگ جاری کر رہا ہے. روس تیسری عالمی جنگ شروع نہیں کرے گا، یورپ کشیدگی بڑھانے کا ذمہ دار ہے. یہ تناظر ہے وہ جب اب جنگ کا سکیل بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. روس اور یوکرین کے درمیان جنگ، اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ، ایران اور گلف ممالک اور امریکہ اسرائیل کے درمیان جنگ، یعنی سکیل یا خطرہ ابھی بھی ٹلا نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ جن سالسوں کی جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب خوشامد سے خوش ہوتے تھے وہ ایکٹیو ہوں، کو ٹویٹ شویٹ ماریں، کو فون شون کھڑکائیں، جس کے بعد یہ خطے میں جلتی ہوئی آگ پر پانی ڈالنے کا فریضہ انجام دیا جا سکے. بجلی چلی گئی ہے، گرمی بڑھ گئی ہے. فی الحال اس ویڈیو سے مجھے دیجیے اجازت. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.